حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا مٹی سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لائی جائے. ٹھیک ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ہم سب کی مٹی وہیں سے لی گئی ہے جہاں پر ہماری تدفین ہونی ہے. اچھا. انسان کی یعنی جہاں دفن ہونا ہے، جہاں قبر بنے گی، وہیں کی مٹی سے انسان کو بنایا گیا. ٹھیک ہے، یہ قدرت کا ایک بڑا خوبصورت اصول ہے. تو اب اس میں ایک عشق والی بات بتاؤں کہ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق کی قسمت دیکھیں کہ ان کی مٹی وہیں سے لی گئی جہاں سے نبی پاک علیہ السلام کی مٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ تینوں ایک ہی مٹی سے گویا ان کی وہ تخلیق جو ہے وہی، اور وہیں ان کی تدفین ہو گئی نبی پاک کے ساتھ. اللہ کرے ہماری مٹی بھی مدینے کی ہو اور ہمیں وہیں تدفین نصیب ہو. اچھا، اب آتے ہیں دوسری بات. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی لینے کے لیے جبریل امین آئے نا دنیا میں، تو انہوں نے جب مٹی کے لیے ایک مٹھی اٹھائی تو پوری زمین کی جو زمین کی اوپری پرت تھی، اوپری لیئر تھی مٹی کی، وہ رول ہو کے سمجھ لیں ان کے ہاتھ میں آ گئی. اچھا، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ دیکھیں کہ اس میں پھیکی مٹی بھی تھی، میٹھی بھی تھی، لال بھی تھی، کالی بھی تھی، وائٹ بھی تھی، الگ الگ مزاج اور الگ الگ رنگ کی مٹیاں تھیں. اور اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. تو اب دیکھیں حضرت آدم کی اولاد میں آپ کو سخت لوگ بھی ملیں گے، نرم بھی ملیں گے، میٹھے بھی ملیں گے، کڑوے بھی ملیں گے، لال رنگ کے بھی ملیں گے، کالے بھی ملیں گے، سفید بھی ملیں گے، براؤن بھی ملیں گے. ہر قسم کے لوگ دنیا میں ہیں، لیکن سب حضرت آدم کی اولاد سے ہیں، کیونکہ ان کی تخلیق میں یہ سارے کلرز کی مٹیاں جو ہیں یہ شامل ہوئی. افریقہ کی مٹی بھی شامل ہوئی، یوں سمجھ لیں یورپ کی بھی شامل ہوئی، پاک و ہند کی، ایشیا کی بھی ہوئی، تاکہ ہر طرح کی اولاد آدم ہوئی. تیسری بات جو اور دلچسپ ہے، آدمی، ہاں آدمی، ہم آدم سے ہیں آدمی. ہاں اچھا، تیسری بات وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنا لیا گیا اور اس میں روح ڈالی گئی، تو سب سے پہلے روح پہنچی ناک پر. اچھا، سر کی جانب سے روح داخل ہوئی، تو ناک پر جب پہنچی تو آپ کو آئی چھینک. اور جیسے ہی زبان پر روح آئی، یعنی ناک کے بعد زبان بولنے کے قابل ہوئی، تو پہلا لفظ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ الحمدللہ نکلا. سبحان اللہ. چھینکنے کے بعد جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، حضرت آدم کا پہلا عمل اس دنیا میں چھینک تھا، اور آپ نے پہلا جملہ جو کہا وہ کہا الحمدللہ. اور کمال دیکھیں، جب کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں جواب میں؟ یرحمک اللہ. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جب الحمدللہ کہا تو اس وقت جواب دینے والا تو کوئی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرحمک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بن گیا نا، تو شیطان کو جب پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا اور اب اس کو زمین پر بھیجا جائے گا اور اس کو یہ تعظیم دی جائے گی، تو نفرت میں شیطان نے اس پتلے پر تھوک دیا. اچھا، اب یہ جو اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے پیٹ پر جو ناف بنی ہوئی ہے نا، یہ ناف پہلے نہیں تھی. حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر ناف نہیں تھی، ناف مبارک نہیں تھی. شیطان نے جس جگہ تھوکا اس جگہ پر جبریل امین نے اس مٹی کو نکال دیا. اس حصے کو نکالا تو یہ بیلی بٹن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، جو ہمارا ناف کے جگہ جو چھوٹا سا سوراخ ہے، یہ بن گیا. اچھا، اب اس مٹی سے کیا بنا؟ تفسیر روح البیان میں یہ ہے کہ اس مٹی سے کتا بنایا گیا. اچھا، اس جو چھوٹا سا پیس آف دا سینڈ تھا اس سے بنایا گیا کتا. مٹی سے بنا. اب ذرا سنے تو صحیح، اب کتے میں 3 عادتیں